صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے اندر سے میں ختم کریں۔ ہم اس دنیا میں مالک نہیں، محتاج ہیں۔ اپنی اس محتاجی کو دل و جان سے تسلیم کر لینا بندگی کی حقیقت ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں محتاج اور بے بس بندہ ہوں، تب اس پر لطف و کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی مولا میرے پاس ہاتھ تو ہیں، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، مگر تیری مدد ہوگی تو ہی میں ہاتھ چلا پاؤں گا۔ مولا میرے پاس پاؤں ہیں، تو نے ہی دیے ہیں، ان سے چل نہیں سکتا، تیری مدد ہوگی تو چل پاؤں گا۔ مولا میرے پاس عقل بھی ہے، دل میں جذبات بھی ہیں، بازوؤں میں طاقت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، سب کچھ ہے، تو نے ہی دیا ہے، مگر میں لمحہ لمحہ تیری مدد کا محتاج ہوں۔ تیری مدد نہ ہو تو میں ایک تنکا بھی نہیں توڑ سکتا۔ لہذا اے مالک کریم، تو مالک ہے، تو ہی تمام جہانوں کا رب ہے، میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ تو باغ والوں کے واقعہ میں مزید غور کیجئے کہ اس میں توکل اور سخاوت کا بھی سبق موجود ہے۔ بچوں کو سخاوت سکھائیے کہ دیکھیے وہ نیک شخص جو اس باغ کا مالک تھا وہ خود بڑا سخی تھا، دل کھول کر غریبوں مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کا اللہ پر توکل یعنی بھروسہ بڑا مضبوط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں غریبوں پر خرچ کروں گا تو اللہ پاک میرے رزق میں برکت ہی دے گا، مگر افسوس اس کی اولاد نے اپنے والد سے یہ بات نہ سیکھی، یہ سخی نہ بنے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار لیا، یعنی اپنا باغ اپنی غلطی کے سبب تباہ کر دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہماری اولاد کو مال و دولت سے زیادہ توکل اور سخاوت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، مثلا بیٹا ہے ان کے لیے 2 پلاٹ خرید کر رکھ دو، اولاد کے لیے ڈھیر سارا مال جمع کر دو، اپنی تو جیسے کٹی کٹ گئی، میں چاہتا ہوں اولاد کو مشقت نہ ہو، لہذا مال جمع کر رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، اولاد کے لیے سامان کرے، مگر ان کے اندر نیک عادات آ رہی ہیں یا نہیں، اس کی زیادہ فکر کریں۔ بچے کے اندر سخاوت ہے یا نہیں ہے،
بچہ اللہ پاک پر بھروسہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کی زیادہ فکر کرے، اسے شکر کرنا سکھائے، توکل سکھائے، اللہ پاک پر بھروسہ کرنا سکھائے، یہ بھی بتائیں کہ رزق صرف اللہ پاک ہی دیتا ہے، یہ بھی سکھائیں کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری کرنے سے چھین لی جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مال تو بہت چھوڑ جائیں مگر وہ ناشکری کر کے اللہ پاک کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ بچوں کو یہ سب سکھانے کے لیے انہیں باقاعدہ مشق پریکٹس کروانی پڑے گی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے بیٹے کو توکل کی تربیت دینا چاہی، اس کا طریقہ کیا نکالا؟ آپ فرماتے دیوار میں ایک سوراخ کر دیا اور بیٹے سے فرمایا بیٹا جب کھانے کا وقت ہو تو اس سوراخ کے پاس آ کر طلب کر لینا، طلب کر لیا کرنا، اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ دوسری طرف اپنی زوجہ سے فرمایا جب کھانے کا وقت ہو جائے تو چپکے سے یہاں کھانا رکھ دیا کرنا۔ اب بچے کی عادت ہو گئی، جب کھانے کا وقت ہوتا سوراخ کے پاس آ جاتا، والدہ دوسری طرف سے کھانا رکھ دیتی، بچے کو روزانہ کھانا ملتا رہا۔ یوں کرتے کرتے اس کا یقین پکا ہو گیا کہ میں جب اللہ پاک سے مانگتا ہوں تو مجھے کھانا مل جاتا ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ماں کھانا رکھنا بھول گئی، جب یاد آیا تو جلدی سے بچے کے پاس پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ بچہ اپنا کھانا کھا رہا ہے۔ حیرانی سے پوچھا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا اللہ پاک روزانہ جہاں سے عطا فرماتا ہے آج بھی وہیں سے آیا ہے۔ یہ دیکھ کر شیخ احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ نے زوجہ سے فرمایا اب تمہیں کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں، اب اس کا یقین پکا ہو گیا ہے، لہذا اب اللہ پاک بلا واسطہ ہی اسے رزق پہنچاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کی نرالی شانیں ہیں۔ دیکھیے یہ کیسے اپنے بچوں کا یقین پکا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے بچوں کے لیے مال جمع کریں، انہیں کام کاج بھی سکھائیں، کاروبار وغیرہ بھی سکھائیں۔ اللہ پاک نے جتنی توفیق بخشی ہے ان کی بھلائی سوچیں، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں توکل کی مشق پریکٹس بھی کروائیں، سخاوت بھی سکھائیں، اللہ پاک کا شکر کرنا بھی سکھائیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے بچوں کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔